نہیں کرتے. جو ملا ہوا ہے ان کے صحت ملی ہوئی ہے, جان ملی ہوئی ہے, ایمان ملا ہوا ہے, عمل صالح کی توفیق ملی ہوئی ہے, اولاد ملی ہوئی ہے, اولاد کو کئی عرصہ گزر گیا, کوئی ان میں سے بیمار نہیں ہم نے کیا, خود جان اپنی ان کی سلامت رکھی ہے, کئی عرصے سے ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی اس کو. جی فرمایا یعجز عن شکر ما اوتیا, ہم ان کو نعمتیں دیتے رہتے ہیں مگر وہ شکر سے عاجز ہوتے ہیں, نہیں کرتے شکر. ان میں سے نہ ہو جانا جو نہ شکرے ہیں. مولا علی نے فرمایا ان میں سے تم نہ ہو جانا جو نہ شکرے ہیں, اور جو بچ جائے ان کے پاس وہ یبتغی زیادۃ فیما بقیا, جو ان کے پاس بچا ہوا ہے رہ رہا ہے اس میں اضافے کے ہر دم خواہش مند رہتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ. تو نہیں جانتا کہ میں تیرے اندر آگ کیسے لگاتا ہوں, آگ کیسے لگاتا ہوں. کسی کے اندر حسد کی آگ جل گئی, کسی کے اندر تکبر کی آگ جل گئی, کسی کے اندر خواہش کی آگ جل گئی, وہ آلاؤ تلتے. اللہ کہتا ہے میں جلاتا رہتا ہوں پھر ایسے لوگوں کو جو خود جلنا چاہتے ہیں. ینہا ولا ینتہی, ارشاد فرمایا دوسروں کو منع کرتا ہے اور نصیحت کرتا رہتا ہے مگر خود باز نہیں آتا. اس شخص کی طرح بھی مت ہو جانا. واز سنو تو سبحان اللہ, تبلیغ سنو تو سبحان اللہ جیسے فرشتہ بول رہا ہے, مگر خود قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, اے ڈھول کے پول تو اس طرح کیوں پچتا ہے, کہتا کیوں ہے وہ جو کرتا نہیں ہے خود. مولا علی بھی یہ نصیحت کرتے ہیں ینہا ولا ینتہی, وہ دوسرے کو تو منع کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں مگر خود باز نہیں آتے. اس طرح کا بیٹے تم نہ ہو جانا. مولا علی فرما رہے ہیں دوسروں کو واز کرو, نصیحت کرو, منع کرو, تبلیغ کرو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فلاں ہے, مگر خود اس سے باز نہ ہو. اس طرح تم مت اختیار کرنا یہ زندگی میں کبھی. وَيَعْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي, اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جو خود بجا نہیں لاتے. قرآن نے یہی سارا بیان, یعنی قرآن کا خلاصہ کر کے مولا علی بیان فرما رہے ہیں. پورا قرآن ایک طرف رہتا ہے اور ضرورت کی چیز یہ نبض شناس ہوتے ہیں اولیاء اور انبیاء انسانیت کے, وہ سارا جمع کر کے بیان فرما دیتے ہیں. فرما یحب الصالحین ولا یعمل, جب بھی اس کو سنو سبحان اللہ میرے حضرت صاحب, سبحان اللہ میرے پیر صاحب, سبحان اللہ میرے شیخ, سبحان اللہ میرے بزرگ, سبحان اللہ مولانا صاحب, سبحان اللہ علامہ صاحب, سبحان اللہ فلاں صاحب. فرمایا یحب الصالحین, جب بھی سنو تعریف کسی صالح کی کر رہا ہوتا ہے, فرمایا ولا یعمل, مگر اس صالح جیسے کام نہیں کرتا. اس جیسے کام تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کا, بڑے سبحان اللہ وہ بڑے مقرب ہیں, بڑے فلاں ہیں, مگر اس جیسے کام. فرمایا بیٹے تم اس طرح کی نہ ہو جانا کہ تو صالحین کی زبان سے تعریف تو کرتا رہے مگر ان جیسے اعمال نہ کرے. اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسی زمین پہ تو کاشت کر رہا ہے جس میں سے نہ کچھ اگے گا اور نہ کچھ لگے گا اور نہ کچھ پھلے گا نہ کچھ پھولے گا. فرمایا یحب الصالحین ولا یعمل, صالح لوگوں کے تذکرے تو کرتے ہیں مگر صالح لوگوں کے تذکرے میں خوبی یہ ہے کہ ہر روحانی سنہری جال پھینکنے والا شخص ان صالح لوگوں کے تذکرے سامنے رکھ کے انسانیت کو ان صالح لوگوں کی فکر سے اپنے دامے فریب میں لانا چاہ رہا ہوتا ہے, اپنے دامے فریب میں لانا چاہ رہا ہوا ہے. صالح لوگوں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ بھی دیکھو جو بیان کر رہا ہے اس کی عملی صورت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی عملی صورت کس طرف ہے. تو قرآن یہ فرمایا جا رہا ہے یحب الصالحین ولا یعمل ویبغض المذنبین وہو احدہم, گناہگاروں سے نفرت تو کر رہا ہوتا ہے مگر خود ان میں سے ہی کا ایک ہوتا ہے. جب بھی سنو وہ فلاں یہ کر رہا,
وہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ قرآن کہتا ہے میں مومن پہ جب میں کسی انسان پہ جب کرم کرنا چاہوں، حضور نے فرمایا جب میں کسی آدمی کو اپنا بنانا چاہوں، ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جس کو اپنا بنانا چاہوں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، اور جس کا سینہ کھول دیتا ہوں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ میں نے کس کا سینہ علم نشرح کر دیا ہے، کس کا سینہ کھول دیا ہے۔ فرمایا جس کا سینہ کھل جائے سب سے پہلے اس کی آنکھ باہر سے بند کرتا ہوں، اس کے اپنے اندر لوٹا دیتا ہوں کہ تو باہر دیکھنے کی بجائے اندر دیکھ، اندر دیکھ۔ فرمایا بصرہ بعیوب نفسہ، میں اس کو اپنے اندر لگا دیتا ہوں کہ میں جو لوگوں پہ تنقید کر رہا ہوں کہیں وہی خود میں بھی تو نہیں ہوں، کہیں وہی کچھ میں تو نہیں ہوں، اور جس پہ رحم نہیں کرنا چاہتا اس کو لوگوں کی طرف لگا دیتا ہے اور اپنے عیب چھپا دیتا ہے، دبے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے پاس ایک بزرگ حاضر ہوئے، کہنے لگے دنیا میں اخلاص ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بزرگوں کوئی ایک بھی اخلاص والا نہیں رہ گیا دنیا میں؟ لیکن نہیں جی نظر نہیں آتا، آپ اخلاص ختم ہو گیا، فقدان ہو گیا مخلص لوگوں کا۔ فرمایا اچھا آپ مجھ سے وعدہ کریں کل سے آپ اخلاص پہ چل نکلیں تاکہ میں دنیا کو یہ بتانے کے لیے قابل ہو جاؤں کہ دنیا میں ایک اخلاص والا بندہ موجود ہے، ایک اخلاص والا۔ اور بندگان خدا معین الدین اجمیری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کے پاؤں کے آگے ہر شخص کانٹا ڈالنے لگ جاتا ہے، دوسرا بھی کانٹا رکھے گا، تیسرا بھی کانٹا رکھے گا، چوتھا بھی کانٹا رکھے گا، کچھ ہی دنوں میں یہ کائنات کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو ایسا کر کہ اگر کائنات میں کانٹے پہ پھرنے والے موجود ہیں، ایک رکھتا جائے دوسرا اٹھاتا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کائنات پورامن ہو جائے گی، یہ کائنات پورامن ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ہر شخص بکھیرتا چلا جائے گا، اٹھائے گا کوئی نہیں، تو یہ کائنات کانٹوں کا ڈھیر بن جائے گی، یہ جائے امن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا یبغض المذنبین وہو احدہم، گناہ دوسرے کو چوری کرتے دیکھ کر تو کڑتا ہے اس کے اوپر، مگر خود کئی معنوں میں کئی چوریاں کرتا ہے۔ دوسرے کو رشوت کھاتے دیکھ کر اس کے اوپر برستا ہے، مگر خود کئی انداز سے راشی ہے۔ دوسرے کو جعلی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے، مگر خود کئی انداز اختیار کرتا ہے جعلی پن کے۔ ارشاد فرمایا وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتا ہے، مگر توبہ کی طرف نہیں لوٹتا۔ گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو کیا سمجھتا ہے؟ برا، چونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا، جو کیا ہے وہ آئے گا، سامنے آئے گا۔ اور کائنات کا نظام ہی ایسے ہی چلتا ہے، ہر بدکار زانی حرام کار کے گردے ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑے ہی دنوں کی عیاشی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، پھر بربادی کے آخری انتہائی کونے پہ چلا جاتا۔ ہر شراب خور انسان کے پھیپھڑے ہمیشہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہر راشی کی اولاد ہمیشہ نسلاً ایک نسل بھی پروان نہیں چڑھتی، دوسری نسل تک ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کہ خدا دکھا رہا ہے، یہ سب چیزیں دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی رشوت اور حرام کاری سے اپنی دوسری نسل کو پروان، یہ مقتدر طبقوں کے حالات بھی آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب اقتدار میں چلے جائیں، جب مقتدر بن جائیں، سیاہ و سفید کے مالک ہو جائیں، لوٹ مار میں جب جدے طولہ رکھتے ہوں، پروردگار کچھ ہی دنوں کے بعد آہستہ تخت سے تختے پہ، پھر تختے سے زمین میں، زمین سے بھی پھر نیچے حامہ قارون کی طرح لے جاتا۔ یہ ہمارے سامنے قرآن کہتا ہے غور کرو ذرا، میں دیکھو میں کبھی اقتدار کی بلندیوں پہ لے جاتا ہوں، کبھی اٹھا کے پٹکتا ہوں اس طرح کہ نام و نشان تک بھی نہیں ملتا۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے، اور یہی بیان فرما رہے مولا علی، فرمایا وَيُقِيمُ یکرہ الموت لکثرت ذنوبہ، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مرنا نہیں چاہتا، مرنا ڈرتا ہے مرنے سے، چونکہ معلوم ہے جو کیا ہوا ہے آگے
کسی مولانا سے سن لیا کہ تیرا فلاں عمل سانپ بن جائے گا، کسی یہ بھی سن لیا یہ بچھو بن جائے گا، یہ بھی سن لیا کہ فرشتے تمہیں گرز ماریں گے، یہ بھی سن لیا کہ تھوڑے سے تیرا ستیہ ناس کر لیں گے، مگر یہ بالکل نہیں کسی سے سنا ایک رات لگا خدا کے پاس اور دیکھ کہ تیری کایا کس طرح پلٹتا ہے وہ۔